بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین کیا چیز تھا یا کیا چیز ہونی چاہیے۔ یہ دین جس کے لیے دین تو ایک ہی تھا نا، انبیاء کرام نے اتنی قربانیاں دیں، شہید بھی ہوئے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ شہید ہوئے۔ کتنی قربانیاں بتانے کی ضرورت نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، ان کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں، کس طرح کے حالات میں انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ یہ بڑا مضبوط ہوا، تنا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، پھر پھیلتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو وہ کیا تھا، اب کیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا، جب مدینے سے آئے ہوئے 72 آدمی، صرف 72 آدمی مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو ان میں سے سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا، رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، دین پر چل رہا ہے۔ ایک تو وہ پیروں فقیروں والا معاملہ ہے، ویسے بھی ہم نے بیعت کی، عزم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس چیز پر کر رہے ہو؟ سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، آگے خود ہی جواب دیتے ہیں، یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ ہے۔ سب نے کہا ہاں۔ انہوں نے بتایا یہ جو تم بیعت کر رہے ہو یہ تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ آگے خود فرماتے ہیں، یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ کی تم بیعت کر رہے ہو، تمہیں ان کے خلاف لڑنا ہوگا۔ 72 بندے یہ آتے تھے، وہ جو میلہ ہوتا تھا مکہ میں، اس وقت مدینے سے آئے تھے، چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ 72 بندے اس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ مدینے سے آئے تھے، سبحان اللہ۔ سب نے کہا ہاں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے، ہمیں لڑنا ہوگا، عرب و عجم سے لڑنا ہوگا۔ 72 بندے کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ۔ اللہ اکبر۔ ان حضرات نے اسلام کی حقیقت کو کس قدر صحیح طور پر سمجھا تھا۔ دنیا کی ہر طاغوتی قوت کے خلاف اعلان جنگ، یہ تھا حقیقی اسلام۔ اور آج رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ بس میرے بھائیو، اتنی سی بات کہنا چاہتا تھا آپ سے۔ سوچیں، غور کریں ذرا، دین محمدی کیا تھا، کیا بنا دیا گیا، کس دین کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ کچھ لگے ہوئے ہیں، کچھ بالکل ہی نہیں لگے ہوئے۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب دین کے نمائندوں کے کرتوت کردار دیکھتے ہیں تو پھر وہ دوسرے لوگ بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی مقصد سامنے ہو۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا نظریہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جتنی پختہ وابستگی ہوتی ہے، وہ جماعت غالب آتی ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تم ایک بندہ 10 پر باری ہے یا 20 پر باری ہے، وہ کیوں کہا ہے؟ وہ یہی بات ہے کہ یہ تمہارا نظریہ جو ہے، کیا نظریہ ہے، سوچیں اس پر، یہ دین ہے۔ یہ جو نظریہ اتنا مضبوط ہے، دوسروں کے پاس ایسا مضبوط نظریہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا مضبوط ہے، انسانیت کی فلاح کا ہے، انسانیت کو کھڑا کرنے والا ہے، اور تمہاری اس کے ساتھ اتنی وابستگی ہے۔ کافر کیوں لڑتا ہے؟ تم کیوں لڑتے ہو؟ دیکھو ذرا اس کو۔ تو تمہاری وابستگی جو اس کے ساتھ اتنی پختہ ہے، یہ تمہاری طاقت ہے۔ بندے کی یہ طاقت ہوتی ہے، اس نظریے پر یہ استقامت جو ہوتی ہے پختہ، یہ بندے کی یہ طاقت ہے، یہ ثابت قدمی ہے۔ وہ ہوگی تو تم باری ہوگے 10 کافروں پر، 20 کافروں پر، اس طرح ہوگے۔ ہم نے کوئی اور ہی مطلب لے لیا، ہم نے کہا فرشتے آ گئے، فرشتوں نے کچھ کر دیا،
یا اللہ ساتھ ہو جائے، اس طرح اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو بات اس نے کی ہے، جو اس نے دیا ہے تمہیں نظریہ، جو دین دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ پختہ وابستگی آپ کی طاقت ہے۔ یہ ہے دین، وہ جتنی پختہ ہوگی اتنے آپ مضبوط ہوں گے۔ جب بھی آپ کے ساتھ کفر ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کتنے مضبوط ہیں، اور کفر آپ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور کیا پاش پاش ہو رہا ہے۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہم تو کرندے بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے کہنے پر جو کہتے ہیں ہم کیے جا رہے ہیں۔ تو بس لمبی بات نہیں کرتا، اتنی بات کرنی ہے، تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ جو پختگی ہے نظریے کے ساتھ، پہلے نظریہ کیسا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے نظریات کیسے ہیں، اور پھر جو اس کے نظریے کو فالور ہے اس نظریے کے، اس نظریے کے ساتھ وابستگی کتنی ہے، کتنی پختہ ہے، یہ ہے طاقت آپ کی۔ بس یہ بات میں نے آپ سے کرنا تھی۔ آپ دیکھ لیں، یہ میں تھوڑی سی بات اور بھی تھوڑی سی کر دوں کہ یہ جو آپ جماعتیں ہیں ہماری، ان کے بھی نظریات ہیں۔ عمران خان کا بھی ایک نظریہ ہے جو اس پر پختہ ہو کر کھڑا ہے، آپ خود دیکھ لیں، وہ اس کی قوت ہے، وہ اس کی قوت ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ پختہ ہو کر اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس کی قوت ہے۔ جو قوت والا ہوتا ہے وہ حاوی ہوتا ہے، چاہے وہ جیل میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو بس میرے بھائیو، یہ بات میں نے آپ سے کرنا تھی۔ آپ کی مہربانی، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔